والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 200 questions on Sunni and Shia issues with انجینئر محمد علی مرزا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف مرزا جی نے جو اعتراضات اور جو وسوسے پھیلائے تھے، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اس کے جوابات سیکھے سمجھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی کے ذہن کے اندر یہ خیال آئے کہ 100 questions on Sunni and Shia issues تھے جو صرف اور صرف صحابہ پہ تو نہیں تھے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرزا جی نے ابتدا میں چند ایک اور چند ایک اب یہ آخر میں مرزا جی نے وہ یعنی ایشوز اٹھائے ہیں جو صحابہ یا تابعین سے متعلقہ نہیں ہیں۔ یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن پہ انہیں وکیل صفائی بننا تھا رابضیوں کا، تو مرزا جی نے وہ ایشوز اٹھا کے اور ان میں اپنے گمان میں وکالت کی کوشش کی، جس میں وہ برے طریقے سے ہار گئے، فیل ہوئے، جس میں مرزا جی نے لگے ہاتھوں تحریف قرآن کے مسئلے پر بھی بات کی، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پچھلے 2 پارٹس کے اندر ہم نے اس کے حوالے سے پڑھا۔ مرزا جی اس پہ آخری محنت بھی کرنا چاہتے تھے، تو جو ہو سکا مرزا جی سے جو بن پایا اور جتنی باتیں وہ کر سکتے تھے مرزا جی نے یہاں پہ کی، انہی میں مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ علی الحسن مرزا جی نے کہا کہ تحریف قرآن کے مسئلے پر اب اگر کوئی بات کرے، ان کو پہلے اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیرو، ٹھیک ہے؟ ان کو کہو پہلے اپنی منجھی جو بھی ہے لفظ تھلے ڈنڈا پھیرو، ٹھیک ہے؟ پھر آگے علی الحسن نقوی نے کہا اچھا اس مسئلے میں، پھر مرزا جی نے کہا پھر صحیح مسلم کے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ یا پھر تعبیل کرو کہ وہ جو مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے وہ تو ایک ہاتھ آگے نکل جاتے تھے نا، وہ کہتے تھے سنی میرے بھائی اور شیعہ میرے بھائی، یہ دونوں روایتیں دیوار پہ دے مارو۔ جو قرآن مشرق سے لے کر مغرب تک تواتر سے نقل ہوا ہے اور کوئی اور قرآن موجود ہی نہیں ہے، روایتیں ہی پھینک دو، وہ دوسری ایکسٹریم کو جاتے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بھی اس میں کہا کہ آپ تعویل کریں کہ یہ تفسیر تھی۔ تو خیر ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے یہ اسحاق جہلوی نے جو کہا اس حوالے سے، مرزا جی نے جو وسوسے دینے کی کوشش کی اس حوالے سے، جب مرزا جی نے یہاں پہ فوراً اپنی چوڑیاں توڑی نا، صحیح مسلم کے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ، نہیں، صحیح مسلم کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ ہم صحیح مسلم میں اس لیے فتویٰ نہیں لگا سکتے مرزا جی کہ وہ آپ نے گھڑا تھا، وہ الزام وہ اعتراض آپ نے گھڑا تھا۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے صحیح مسلم کے اندر ایسا کوئی مسئلہ ثابت ہوا ہی نہیں، جب وہ نہیں تو ہم صحیح مسلم پہ فتویٰ کیوں لگائیں؟ لیکن مرزا جی فصل الخطاب کے حوالے کے بعد فقہ روافظ کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگانا پسند کریں گے، یہ آپ کے اور آپ کے مقلدین سے آج ہمارا 56واں سوال ہے کہ جو علاجات ہم نے تحریف قرآن کے مسئلے پہ آپ کو بطور یادداشت پیش کریں، آپ کو، کسی اور کو نہیں، بطور یادداشت پیش کریں، ایسا نہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہوں گے، علم میں تھے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھائیوں نے توجہ دلائی، 57واں سوال ہے، جزاک اللہ۔ تو یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کے علم میں نہیں تھے، آپ کے علم میں ہوں گے،
ماشاءاللہ آپ ایک محقق شخصیت ہیں, جان بوجھ کر آپ تو روافض کا مقدمہ لڑنا چاہ رہے تھے, اور یا پھر اگر آپ کے علم میں نہیں تھے, ہم نے آپ پر حجت مکمل کر دی, آپ کو ان کے گھر کی گواہیاں دکھا دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے مرزا جی, آپ ان کے اوپر کیا فتویٰ لگاتے ہیں, اور فرض کرو آپ نہیں لگاتے کہ تب میں تو یہ کھیل کھیلتا ہی نہیں ہوں, تو ہمیں کھیلنے میں مجبور کیوں کر رہے ہو؟ فتوے کا کھیل اگر آپ نہیں کھیلتے تو ہمیں کھیلنے پہ کیوں مجبور کر رہے ہو؟ ہاں پھر مرزا جی آگے کیا کریں, صحیح مسلم کے اوپر فتویٰ لگاؤ یا تعویل کرو. کیوں اپنی طرح انکمپیٹنٹ سمجھ رکھا ہے کیا؟ اور بھائی میرے کیوں تعویل کریں گے ہم؟ جو بات ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے, جو الحمدللہ دلائل ہیں, جو چیزیں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں, ہر تحقیق کرنے والے کے لیے تحقیق کا نقطہ دے دیا گیا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا میں نے کہ اب اگر کسی شوقین نے اپنا شوق پورا کرنے کی کوشش کی نا, تو ہم اس کو اتنا دلائل کے ملبے تلے دبا دیں گے کہ اس کی انہی دلائل کے نیچے قبر بن جائے گی انشاءاللہ. اب اگر کسی نے اس کے اوپر اپنا شوق پورا کرنے کی کوشش کی, اور سنیں وہ کہتے ہیں کہ جی تعویل کر لو کہ جیسے مولانا اسحاق کرتے تھے. مرزا جی وہ شروع کے اندر آپ کہہ کر آئے تھے کہ میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا, تو آپ کے سلف اسحاق جہلوی تھے. یہ سلف سے مراد وہی جو آپ شروع میں کہہ کے آئے تھے کہ ایک اور اپنے فیوریٹ سلف کا حوالہ دے دیتا ہوں, اور پھر آپ نے امام شافعی کا حوالہ دیا تھا. مثلا کیا آپ کو صحابہ تابعین تبع تابعین میں کوئی ایسا نہیں ملا, ائمہ مجتہدین میں, مفسرین و مورخین کے اندر, شارحین کے اندر کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملا کہ جو صحیح مسلم کی اس روایت کا جواب دیتا ہو, کہ اس پہ ہونے والے اشکال کا جواب دیتا ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں, تو اس کا مطلب وہ دنیا میں پہلے آدمی آپ ہیں جس نے یہ اعتراض گھڑا, اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جواب آپ کو ہو چکا. اور اگر آپ کہیں ہاں یہ اعتراض تو پہلے کا ہے, تو پھر اس کے جوابات بھی ہوں گے نا پہلے. زیادہ میں زیادہ آپ یہ کہہ سکتے تھے وہ کوئی جوابات میں جوابات نہیں تھے, بیان تو کرتے. آپ نے تو علماء اہل سنت میں سے کسی کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا. مطلب کیا ہے اس کا کہ سامنے والے کو, میرے ہر سننے والے کو یہ تاثر دے دیا جائے کہ یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ اہل سنت کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت کے پلے تو وہ کچھ ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہے. آگے کہتے ہیں, وہ کہتے تھے سنی میرے بھائی اور شیعہ میرے بھائی دونوں روایتیں دیوار پہ دے مارو, جو قرآن مشرق سے لے کر مغرب تک تواتر سے نقل ہوا ہے اور کوئی اور قرآن موجود ہی نہیں ہے, روایتیں ہی پھینک دو. وہ دوسرے ایکسٹریم کو جاتے تھے, سمجھے نہیں؟ منکر حدیث تھے, روایتیں دے مارو, بھائی دے مارو, طالب علموں والی بات کرو. آپ تو طالب علموں والی بات نہیں کر رہے, چاہ جائے کہ آپ کو کوئی علماء کہے. اسحاق جہلوی کو جبھی تو ہم کوئی عالم نہیں سمجھتے, آپ سمجھے ذرا اس بات. مطلب آپ زیادہ میں زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ان روایات کی جن میں تحریف قرآن کا کسی بھی طرح مضمون ذکر ہو سکتا ہے یا شائبہ ہے, کہ آپ کو پتہ نہیں. میں نے تو پچھلے سب سے پہلے درس میں توجہ دلائی, سب سے پہلے ریکارڈنگ میں توجہ دلائی نا آپ بھائیوں کو, کہ یہاں تو مسئلہ ہے کہ یار لوگ تنسیخ کے مسئلے کو تعریف کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. تو سب سے بڑا تو لطیفہ ہی ہے. تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر مثال کے طور پہ اسلاف امت میں سے یہ اعتراض تھا تو جواب بھی ہوگا, اور جواب ہے تو آپ کو وہ پڑھنا تھا, اور نہیں تو اس منکر حدیث کو پڑھنا ضروری تھا. ہاں ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں, مرزا صاحب نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں ایک جگہ پہ کہا, آپ دیکھیں جتنے ناسبی ہیں نا, محمود احمد عباسی کو دیکھ لیں, اسی طریقے سے فیض عالم صدیقی کو دیکھ لیں, تو اہل حدیث کے لبادے میں وہ بھی منکر حدیث تھا. تب مرزا جی اسحاق جہلوی اہل سنت کے لبادے میں کیا تھا جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روایتیں پھینک دو؟ ایک طالب علموں کی طرح یہ بھی اس کے منہ سے نہیں نکل پایا کہ ان روایات کی تحقیق کر لو, صحیح ہیں تو ٹھیک, ضعیف ہیں تو رد کر دو, پھینک دو. یہ تو منکر حدیث کا ترا ہے, یہ تو ان کا وتیرہ ہے, یہ تو ان کا طریقہ ہے, پھینک دو. یہ کون سا جملہ ہے, پھینک دو؟ بھائی میرے سمجھے نہیں؟ کہتے ہیں وہ دوسرے ایکسٹریم کو جاتے تھے. میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بھی اس میں کہا کہ آپ تعویل کریں کہ یہ تفسیر تھی, آپ تعویل کریں کہ یہ تفسیر تھی. میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ تعویل کریں کہ یہ تفسیر تھی. میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ تعویل کریں کہ یہ میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ تعویل کریں یہ تفسیر تھی.
آپ بول رہے ہوں گے کہ میں بار بار دہرا کے جملہ کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے ہمارا حافظہ جو نا ہمارا بعض مرتبہ ساتھ نہیں دیتا. پتہ ہے مرزا جی تھوڑی دیر پہلے کیا بول چکے ہیں؟ مرزا جی نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ تو اس کی ہم یہ تعویل کرتے ہیں. تو میں نے انٹرویو کیا تھا 1 to 1 مولانا اسحاق صاحب سے, میں نے ان کو بھی اس پہ کہا تھا, انہوں نے بھی یہ روایت پیش کی. میں نے کہا آپ اس کی بھی تعویل کریں نا, تو انہوں نے کہا اس کی بھی تعویل کریں گے ہم, کہ قرآن کی تفسیر میں پڑھی جاتی تھی, یعنی کوئی کسی نے قرآن لکھا اس کے نوٹس میں لکھ لیا. سمجھے نہیں؟ یہ تھوڑی دیر پہلے مرزا جی یہ بتا رہے تھے کہ یہ اسحاق جہلوی نے ہمارے سامنے کہا کہ ہم یہ تعویل کرتے ہیں. اور اب مرزا جی یہاں پر پتہ کیا جملہ بول رہے ہیں؟ مرزا جی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بھی اس میں کہا کہ آپ تعویل کریں کہ یہ تفسیر تھی. ادھر کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ تفسیری نوٹ تھا, کسی نے لکھ دیا اور سمجھا کہ قرآن آیت. یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو یہ بات کہی تھی. اصل میں سمجھ آپ چکے ہوں گے یہ انہی استاد شاگرد کی گھڑنت ہے. یہ کس نے کس کو پٹی پڑھائی ہے ان کو خود کو بھی اندازہ نہیں ہے. ان کو دونوں کو پیچھے سے پٹی پڑھانے والے تھے نا اصل میں, تو کہ ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ انہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں, ڈکٹیشن رٹواتے ہیں, ان کو لا کے بٹھا دیتے ہیں. وہ بھی ایسے ہی تھا بڈھا, یہ بھی ایسے ہی ہے, دونوں ایسے ہی ہیں. اب میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں, اس کو ذرا سمجھیے گا بات کو میری. میں پھر اپنی بات دہرا دیتا ہوں. کوئی کہنے والا کہتے ہیں یار اب بدتمیزی کر, بدتمیزی, بے شرمو, بے غیرتوں, یہ عزت دینے کے لائق لوگ ہیں جو امام بخاری, امام مسلم وغیرہ محدثین کے نام سے بدتمیزیاں کرتے ہیں. ہم ان کی عزت کریں گے؟ ہم ان بے شرموں کی عزت کریں گے نا تو اپنے ہی ضمیر میں گر جائیں گے. سنو ذرا بات کو. کہتے ہیں میں نے ان کو بھی اس میں کہا کہ آپ تعویل کریں کہ یہ تفسیر تھی. گود لے لیتے نا, ان کو پال لیتے, نہیں سمجھے کچھ بات. جہلوی کو تم گود لے لیتے, پال لیتے, اس کو بڑے ہو کے اس کی شادی کروا دیتے. آگے کہتے ہیں علی الحسن نے کہا, شرف الدین مرسی بھی یہی کہتے ہیں, شرف الدین مرسی بھی یہی کہتے ہیں. اچھا وہ مرزا جی نے کہا کیا کہتے ہیں وہ؟ علی الحسن نے کہا اٹھو قرآن کا دفاع کرو, اس کی جو کتاب ہے وہ کہتے ہیں اس روایت جو ہے اس کو چھوڑ دو. شرف الدین مرسی, شرف الدین مرسی سنا کسی نے نام سنا آپ میں سے؟ شرف الدین مرسی, ہاں بڑے علمی نام ہے, پہلی دفعہ سنا ہے. نام ہی نہیں ہے شرف الدین مرسی. ہوگا کوئی شخصیت ہوں گے, کوئی پوچھے ابے تو تیرے پاس نہ تیرے پاس, مطلب علماء مسلمہ میں سے کوئی بھی شخصیت نہیں تھی کیا قرآن کے دفاع کرنے کے نام پہ؟ 14 سال میں کوئی ایسی شخصیت معروف نہیں تھی جو بات کرتی ہو. یہ تم نے کرنا نہیں چاہیے کہ تم نوجوان طبقے کو تاثر دو کہ اتنا کمزور مقدمہ ہے تمہارا کہ تمہاری جو بنیادی کتاب ہے نا اس کے دفاع کرنے والے تمہارے بزرگ نہیں ہیں کہ وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض کا جواب دے دیتے. شرف الدین مرسی نے کہا ابے کون ہے چوچو شرف الدین مرسی؟ کیا چیز ہے یہ؟ اور تو کون ہے؟ سب سے پہلے تو آدمی پوچھے, نام لے رہا ہے شرف الدین مرسی, منہ دیکھا اپنا شرف الدین مرسی. ہم بتائیں گے تمہیں قرآن کی پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک اللہ کے کرم سے ہم بتائیں گے. اب ہمیں غار میں تو آنے دو, وہ تمہاری جہلم والی غار ہے, نہیں سمجھو بات. اصحاب کہف کے باہر کتا بیٹھتا تھا, یہاں تو پوری فوج بیٹھتی ہے, سمجھے نہیں؟ یہ نہ کہتے نا اصحاب کہف سے ملا دیا, وہ تو اللہ کے ولی تھے, یہ کہاں اور وہ کہاں. سنو ذرا بات. وہ کہنے لگے کہ مرزا جی نے کہا نہیں ٹھیک ہے قرآن تواتر سے روایت تو ہے نا. مرزا جی آؤ مل کے کھیلتے ہیں. ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے نا مرزا جی تو ہم کہتے رکو ٹھہرو تو صحیح, جانے کی باتیں جانے دو. قرآن تواتر سے تو تمہارے منہ کے الفاظ ہیں نا, ہمیں سمجھاؤ کیسے ہے. یہ تو تمہارے منہ کے الفاظ ہیں نا, قرآن تواتر سے ہے, تم نے کہہ دیا. اور اتنا ہی کہنا تھا تو جب وہ پہلی مرتبہ تم سے تعریف قرآن کا سوال کر رہا تھا, جب ہی منہ سے یہ بکواس کر دیتے نا, اتنا سا کہہ دیتے قرآن تواتر سے. یہ پچھلی جتنی تم بکواس کرتے ہوئے آئے ہو, جتنا تم بولتے ہوئے آئے ہو, یہ جتنے تم نے وسوسے دیے یہ تمہیں دینے کی ضرورت تھی؟ من شر الوسواس الخناس, ہے جی ضرورت تھی نہیں؟ پہلے سب کر لیا, آخر میں نہیں یہ ٹھیک ہے قرآن تواتر. ابے آپ کا ٹھیک ہے تو صحیح مسلم میں تعریف کی روایت نکل آئی, تو کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے.
بس ٹھیک کہاں سے بتائیے؟ پڑھا نا میں نے اس کا جواب اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی پوری حقیقت سمجھی نا. لیکن جب تک وہ جواب نہیں ہوا تھا اس وقت تک یہ ٹھیک تھا مسئلہ، یہ ٹھیک نہیں تھا. تو بڑی خطرناک بات تھی بقول مرزا جی کے، ہیں جس پہ آخر کار جو نا علی الحسن تک کے منہ سے یہ بات نکل گئی، یہ تو بہت ہی خطرناک بات بتائی آپ نے. بتاؤ اس جیسے کے منہ سے نکل آئی کہ اتنی خطرناک بات آپ نے بتائی ہے. شرم نہیں آئی اس وقت کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا وہ جو اسٹیج فنکار وہ تک مجھ سے یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے بڑی خطرناک بات بتائی. آپ نے یہ خطرناک بات، میں وہاں بیٹھا ہوتا نا، ایک منٹ کان کے اندر بولتا شرف الدین مرسی نے نہیں بتائی تھی. ایسا لگ نہیں رہا تھا اس وقت میں کہ یہ تو بڑی خطرناک بات بتائی آپ نے، جیسے کہ اس کو پہلے نہ پتا ہو تعریف قرآن کا مسئلہ. اور ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ شرف الدین مرسی تک نے بھی یہ کہہ رکھا ہے. اسی شرف الدین مرسی نے تجھے پہلے نہیں بتا دی یہ بات. کیسے بے وقوف بناتے ہیں مل کر یہ عوام، کیسی ان کے ہاتھوں بے وقوف بنتی ہے. آپ ان کی جو عوام ہے نا اس کا بڑا برا حال ہے. اور میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، یقین کرو غور سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں سن لو یا ان کو سن لو، غور سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے. پتہ لگ جاتا ہے آدمی کہاں کس حد تک صحیح بات کر رہا ہے، کس حد تک جھوٹ بول رہا ہے. اور سنو، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے قرآن تواتر سے روایت تو ہے نا. علی الحسن نے کہا اچھا اس میں یہ چیز ہے، اس میں نے ایک مناظرہ سنا تھا، یہ سید طالب الرحمن شاہ کا کوئی سہولت شاہ تھا یا کوئی سہولت کیا نام تھا اس کا، تو انٹرنیٹ پہ موجود ہے وہ ابھی بھی اہل حدیثوں کی مین ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو اس میں میرا خیال ہے وہ سہولت کو بھی شاید اس چیز کا پتہ نہیں تھا. یہ روایت پیش کرتا ہے طالب الرحمن شاہ صاحب کے جواب میں. سہولت کا نام کیوں نہیں لے رہا کہ سہولت کون ہے؟ مثلا جو یہ تو ہے نا کہ اہل حدیثوں کی ویب سائٹ پہ وہ اہل حدیث طالب الرحمن زیدی، شیخ طالب الرحمن زیدی کا نام تو آ گیا. سہولت کون تھا بتایا؟ نام لے رہا ہے کہ سہولت ہے کون؟ مطلب بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کون ہے بتا رہا ہے؟ نہیں. ساتھ میں ایک جملہ بول رہا ہے، وہ سہولت کو بھی شاید اس چیز کا پتہ نہیں تھا. کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ شرف الدین مرسی بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں رد و بدل نہیں ہوا ہے، اس کو تسلیم کرو اور تحریف کی روایتوں کو پھینک دو. یعنی سہولت ان میں سے ایک تھا جو یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اور وہ مناظرہ کر رہا ہے طالب الرحمن زیدی صاحب سے. سمجھو بات کو یا نہیں؟ اچھا وہ اس کو بھی اس چیز کا بتا، یہ روایت پیش کرتا طالب الرحمن شاہ صاحب کے جواب دو. مرزا صاحب نے کہا جواب دیں دے کہ پائی جان وہ تو اٹھ ہی نہیں سکتے. او بھائی آئنسٹائن تے نیوٹن تو نہیں نا، ڈگری والے تو نہیں ہوندے، وہ تو ڈگری والے بے کے مولوی لڑ رہے سن آپس چے. المختصر ترجمہ یہ ہے اس کا، ہمارے بھائیوں نے اس کو جو ترجمہ کر کے اس جو یہ پنجابی ہے، پنجابی بھائی ناراض مت ہوئیے گا، لیکن مرزا جی پنجابی میں نا سامری جادوگر والے منتر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آئنسٹائن اور نیوٹن تو پنجابی کی لفظ نہیں ہے نا، معذرت کے ساتھ. مرزا جی نے نا پنجابی میں جنتر منتر کیا جواب دیں دے کہ پائی جان وہ تو اٹھ ہی نہیں سکتے. وہ بھائی آئنسٹائن تے نیوٹن تو نہیں نا، ڈگری والے تو نہیں ہوندے، وہ تو ڈگری والے بے کے مولوی لڑ رہے ہیں سن آپس چی. یعنی کہ وہ جو دونوں تھے طالب الرحمن شاہ صاحب اور سہولت جو بھی تھا وہ جب آپس میں بات ہو رہی تو وہ ڈگری والے مولوی تھوڑی تھے، وہ ڈگری والے نیوٹن یا آئنسٹائن جیسے تھوڑی تھے، وہ تو ایک عام سے مولوی لڑ رہے تھے آپس میں. کیا ہوا سمجھے نہیں؟ ہو گیا یہ آئنسٹائن نیوٹن وغیرہ جنتر منتر ہو گیا، یہ رسیاں پھینک دی ہوا میں. وہ ہمیں کیا دکھ رہی ہیں؟ مرزا جی کے دار بن. سنو ذرا بات کو. علی الحسن نے کہا وہ زیادہ تر الاتقان کی روایتیں پیش کرتا ہے، وہ زیادہ تر الاتقان کی روایتیں. تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا صحیح مسلم کو لے کے؟ بڑی خطرناک بات بتائی آپ نے. چوچو نے پورا مناظرہ پہلے سے دیکھا ہوا تھا، الاتقان کی روایتیں وغیرہ وہ سب پتہ تھی اس چوچو کو. اور ویسے کیا کہہ رہا ہے یہ چوچو؟ ہاں بڑی خطرناک بات بتائی آج آپ نے، ٹافی دے دو امی، دودھ گرم ہو گیا. وہ زیادہ تر الاتقان کی روایتیں پیش کرتا ہے. مرزا جی نے کہا اچھا اور بتائیں کوئی اور چیز ہے تو؟ ہم کہتے رک جائیں، ابھی تو بات شروع ہوئی تھی. سہولت کو پتہ نہیں تھا
16 13 روایت پیش کرتا طالب الرحمان شاہ صاحب کے جواب میں. آپ نے کہا جواب تو دیں نہیں, آپس نو لڑنا نو, وہ جو بھی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جواب تو دے نہیں سکتا, آئنسٹائن اور نیوٹن کی طرح کے لوگ تو ہیں نہیں, اب معمولی سے مولوی ہیں. ہو گیا, تم نے دیا جواب. او اپنی ذات میں جہلم کا آئنسٹائن, تو دے دے جواب. جہلمی نیوٹن جواب تو دے دے. وہ نیوٹن کہہ رہا مار دو مجھے, مار دو مجھے, مار دو قبر میں, کس نے نام لے دیا میرا. وہ کہہ رہا قبر میں میرا گلا گھونٹ دو, میرے ڈھانچے کو پیس دو, اس کے اوپر بلڈوزر چلا دو کہ یہ تھا کیا میں, کہ یہ میرا نام لے رہا ہے. سنو ذرا بات کو, ہو گئی ساری چیز ہو گئی, تو تم تو دے دو جواب. وہ تو تھے نہیں, تجھے تو پتہ لگ گیا نا, دے جاؤ. وہ یہ اشارہ بھی دے رہا, آل اتقان کی روایتیں پڑھتے ہیں, دو جواب. اس کے لیے نا منہ کو کم از کم مسور کی دال کی قیمت کے برابر پہ لانا ہوتا ہے. یہ منہ نا مسور کی دال, یہ جواب والا منہ تھا. موضوع لے کے شروع تو ہو گئے, وہ بھی چابی کے گڈے علی الحسن نقوی, وہ بھی ساتھ اسٹارٹ ہو گئے. ان کو دونوں کو مل کے پتہ نہیں بات کس حد پہ جانی ہے, اس کے منہ سے نکل گیا آل اتقان کی روایت پیش کرتا, پتہ ہے نہیں. وہ زندگی میں آل اتقان نام بھی نہیں سنا ہوگا. کتاب کس چیز کا نام ہے؟ آل اتقان. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آل اتقان فی علوم القرآن کے نام سے, 2 جلدوں میں عربی میں. قرآنی جتنے علوم و اصولیات ہیں ان کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے. اور وہ تو بیچارے غریب کو مرزا کو کہاں پتہ, وہ تو کیا دل میں سوچا ہوگا بھائی اس کو تو ڈکٹیشن ملا ہی نہیں شرف الدین مرسی صاحب سے, جوادی اور آفتابی و نقوی صاحب سے, اور ابھی آئے گا ذکر, ابھی سن بھی لینا. مرزا جی نے کہا اچھا اور بتائیں کوئی اور چیز ہے تو چلیں, یہ بھی بڑے عرصے سے ادھار تھا نا, بڑے بڑے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں, اور میں کہتا ہوں قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لے, ہو بڑے عرصے سے ادھار تھا. منہ تو دیکھ لو, ادھار کیا تم نے اینڈ میں سوائے فتنے کے؟ ہاں ادھار تھا بھائی. ادھار یہ تھا کہ میں نے زیر زبر پیش نہیں لگائے تھے اس گمراہی کے اس ٹائم پہ, وہ زیر زبر پیش میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا, اینڈ ٹائم پہ پکڑا گیا. کہنے لگے کہ وہ بڑے بڑے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں کوئی تعریف ہو سکے. گنڈاسا بھی پکڑ لیتا ہے ایک ہاتھ میں, اور میں کہتا ہوں گنڈاسا بھی پکڑ لیتا ہے ایک ہاتھ میں, اور بھی کچھ کر کے دکھا, کوئی اور ڈرامہ بھی کر کے دکھا. ہو گئی, یہ تو شروع میں بول دیتا تو اتنی جو ڈرامے بازی تو کر گیا. میں بتاتا ہوں شروع والا جملہ, سنیے گا ذرا بات کو. شروع والا جملہ یہ تھا کہ علی الحسن نے کہا اور اس کے علاوہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. یہ تو خیر سارے اہل سنت تقریباً زمانے. مرزا جی نے کہا تحریف قرآن کے تو قائل ہیں, تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا تحریف قرآن کا جو قائل ہے کافر ہے. آگے مرزا جی کچھ تھوڑی سی گفتگو کے بعد آگے کہتے ہیں کہ تو میرے پاس پھکی بھی ہے, صحیح مسلم میں ہے, تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے. علی الحسن نقوی نے کہا واضح تعریف کی ہے. مرزا جی نے کہا بالکل تعریف کی ہے. تو شروع میں تو یہ بات تھی, شروع میں تو اسٹارٹ مرزا جی آپ نے یہاں سے لیا تھا, اور یہاں آپ نے فوراً گنڈا ساتھ میں پکڑنے کی کوشش کی, اور آپ کہنے لگے او بھائی میں کہتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں کوئی تعریف ہو سکے. وہیں بول دیتا نا تو یہ بات, یہ اتنا جملہ بول دیتا ہوں, یہ اتنی ساری تفصیل جو تو نے کی وہ کیوں کی؟ اسی لیے نا کہ تو اہل سنت کی کتابوں سے تعریف کی دلیل دینے کی کوشش کر رہا تھا پیر بھائیوں کو بچا کے. یہ میرے پیر بھائی بچ جائیں اور میں ان کی ذمہ ڈال دوں. چلیں, علی الحسن نے کہا ٹھیک ہے. مرزا جی نے کہا یہ بھی چاہے تو تعریف نہیں کر سکتے, سنی بھی نہیں کر سکتے. ساری کی ساری روایتیں جو ہیں دیکھیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں, ہم ان کی تعویل کرتے ہیں, ہم قرآن کو تواتر کے ساتھ صحیح مانتے ہیں. اچھا اور کیا کرتے ہو تم؟ برش کرتے ہو, منہ دھوتے ہو, کھانا کھاتے ہو, سوتے ہو, جاگتے ہو, اور کچھ بھی کرتے ہو؟ بتاؤ, کتاب لکھ دو نا تم کیا کیا کرتے ہو, اپنے اوپر ایک کتاب لکھ لو, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, یہ بھی بتا دو. نہیں سمجھو بات کو؟ او بھائی غور طلب نقطہ ہے, آپ سمجھیں ذرا. کیفیت یہاں پر یہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہو اس کے اوپر منحصر ہے یہ سارا جو ڈرامے بازی چل رہی ہے؟ نہیں, منحصر تھا اس بات پہ جو آپ شروع میں کیا کرائے تھے, اللہ کی کتاب بیان کروں گا, اللہ کے رسول کی اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا, اور ہمارے سلف کا وہ بتایا. وہ بتاؤ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہے ہی نہیں, چاہے کتنی ہی اچھی بات آپ ڈائلاگ بازی کرتے, کیونکہ آپ کی ڈائلاگ بازی تو ہم سمجھ گئے نا. آپ تو وہ گرگٹ ہو کہ سیکنڈوں میں رنگ بدلتے ہو. وہاں آپ نے کیا بولا کہ تعریف کی دلیل سے مسلم, اور یہاں کیا بولو ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. تو بھائی آپ نے شروع میں کہہ دینا چاہیے تھا.
آگے علی علیہ السلام نے کہا لبیک یا حسین اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جو ہے یہ اس پہ کیا فتویٰ ہوگا اس پہ؟ اچھا مفتی حضرت علامہ مرزا محمد علی جہلمی، یہ پتہ لگا آپ کو مرزا جی مفتی صاحب ہیں؟ مرزا جی نے افتاء کی تعلیم مفت میں اسحاق جہلوی سے لی ہے، اور اس نے ابلیس سے نہیں سمجھا کچھ بات کو، پتہ کوئی پوچھے نا اس بات کو، ابھی اس پہ کیا فتویٰ لگا، یہ کون ہے یہ فتویٰ دے گا اور تو کون ہے فتویٰ پوچھنے والا؟ اور ذرا بھی ایک منٹ نوٹ کیجئے، یہ نوٹ کریں، دیکھو ہمارے تو بعض ہوتا ہمارے بھائی غور نہیں کرتے جو ان کے جال میں پھنستے ہیں. سنیں ذرا، لبیک یا حسین سب سے پہلے بولا ہے اس نے، کیا بولا ہے سب سے پہلے اس نے؟ اب ذرا دیکھنا، یہ دیکھنا، یہ سامری نے نا یوں یہ اپنی ساری وہ کھولی اظہار بند، اور اب یہ ہوا میں پھینکنے کی تیاری کر رہا ہے سامری. سن دیکھو سامری کا اسٹائل دیکھنا بھی ذرا. مرزا جی کا ٹھیک ہے، اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، میرا اس کے اوپر بھی جنگ یمامہ والا کلپ میرا چڑھا ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا حسین المدد نہ کہیں، آپ لبیک یا رسول اللہ اگر محبت کا اظہار کرتے ہو یہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، نبی آپ پر سلام ہو، تو اس سے مراد اگر کوئی حاضر و ناظر کوئی اور عقیدہ نکالتا ہے تو وہ غلط ہے. اگر کوئی صرف یا رسول اللہ کہتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، یا لبیک یا حسین کہتا ہے اور اس میں ان کو پکار نہیں رہا، یہ کہیں گے کہ اگر پکار نہیں رہا تو مدد کے لیے نہیں، ویسے کیوں پکار رہا ہے، پکار لیا، ویسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ہو گیا، یہاں تک ہو گیا. آپ بولو گے مسلسل میں پڑھے جا رہا ہوں. اس نے پہلے لبیک یا حسین پوچھا ہے تو وہ ایک مخصوص گروہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ان کے ظاہر ہے اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، یا شاید اگر وہ نہ دلا رہا ہو تو یہ دونوں مل کر عیاری یہ کر رہے ہیں کہ اصل میں اس لبیک یا حسین کے پیچھے کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر مرزا جی بات کر رہے ہیں. یہ عبرت آمیز ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ مرزا محمد علی توحید بیان کرتا ہے. اور میرے بھائی میں نے کئی مرتبہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، کئی مرتبہ مرزا توحید کے تے کو بھی بیان نہیں کر سکتا. کیا قبر پرستی وغیرہ یا نظر و نیاز وغیرہ کی چند ایک چیزوں کے خلاف بات کرنا یہ توحید کا نہیں، تو شرک کی مذمت، وہ بھی شرک کے بعض اقسام کی. یہ تو کلی شرک کی بھی نفی نہیں، شرک کے بعض اقسام کے جو ہے نا رد ہے. توحید کب بیان کی، کہاں بیان کی ہے چوچوں نے؟ پتہ لگے کہ چوچوں نے فلاں جگہ توحید کو بیان کرا. ٹھیک، اچھا لبیک یا حسین یا لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں جو اس پہ کیا فتویٰ لگا؟ تو مرزا جی کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے میرا اس کے اوپر بھی جنگ امامہ والا کلپ چڑھا ہوا. اب ٹھہر تو جاؤ، یہ لبیک یا رسول اللہ ہے کیا، یہ تو بتاؤ یہ کیا ہے. تو وہ نہیں بتا رہے. وہ تو اصل میں گاڑی چلانی ہے نا کسی بھی طرح، آج کلین چٹ دینا ہے اپنے والوں کو تو کم از کم دینا ہے کلین چٹ، تو یہی وجہ چلائے جا رہے ہیں گاڑی. تب لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہم اللہ کے اے رسول، حاضر ہم اللہ کے رسول، اور سنت پہ چلنے کا دعوے دار، تقلید مخالف، فرقوں کی نفی کرنے والا. اگر فرقوں کے ہی نظریات کو بیان کر رہا ہو اور ان کے دلائل دینے بیٹھ جائے تو اس میں اور فرقوں میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے کوئی؟ سوائے اس کے کہ وہ فرقوں سے ہی لیے ہوئے عقائد کو اپنی زبان سے بتا کے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، حاضر ہم اے حسین، حاضر ہم اے حسین. کیا مطلب، مراد کیا ہے اس کی؟ کہ مثال ایک بندہ ہم سے بات کرے اس حوالے سے تو ہم سے پوچھیں گے نا آپ کی اس سے مراد کیا ہے. جب تک وہ اپنی مراد کو واضح نہیں کر دیتا جواب تو بنتی ہے جواب کی نہیں. اس کا مطلب یہ پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو پھر آپ نے وہ جواب مکمل دینا چاہیے تھا. اور اگر آپ وہ جواب مکمل نہیں دے رہے تو اس کا مطلب آپ کسی ایک فریق کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں. اب دیکھیں، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا حسین مدد نہ کہیں، آپ لبیک یا رسول اللہ اگر محبت کا اظہار کرتے ہو یا آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مرزا جی پھر اہل سنت ہونے کا معنی کیا ہے؟ اگر کوئی حرج نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو مرزا جی جتنی بھی آپ نے اب تک فرقوں کے خلاف بولا ہے تو جب وہ کہتے ہیں یا وہ کوئی عمل وہ کرتے ہیں تو وہ تو محبت میں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں آپ ان کا رد کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، جانے دو، چل رہی ہے گاڑی چلتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اصل میں یہاں کلین چٹ دینا کس کو تھا؟ لبیک یا حسین. کلین چٹ دینی تھی اصل میں ان کو، اس لیے ساری بات یہاں سے سٹارٹ کر کے اور آگے لے کے چلیں. اب دیکھنا ذرا، کہتے ہیں
ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی، نبی آپ پر سلام ہو، تو اس سے مراد اگر کوئی حاضر ناظر کوئی اور عقیدہ نکالتا ہے وہ غلط ہے. اگر کوئی صرف یا رسول اللہ کہتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، یا لبیک یا حسین کہتا ہے، اور اس میں ان کو پکار نہیں رہا، یہ کہیں گے اگر پکار نہیں رہا تو اب یہ دیکھیں یہ تو الگ سیاق ہے. روانی میں اسپیڈ سے بولتا ہے نا، یہ وہیں اپنی بات کر کے نکل لیتا آگے. سنیں، یہ کہیں گے اگر پکار نہیں رہا ہے تو مدد کے لیے نہیں پکار رہا. ویسے کیوں پکار رہا ہے؟ ویسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. اب یہ مرزا جی اس کو جواز نکال کے دے رہے ہیں کہ جب ہم یعنی کہ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، تو ہم کہتے ہیں مرزا جی آپ جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی لبیک یا رسول اللہ کی بجائے محبت میں السلام علیکم ایھا النبی کیوں نہیں پڑھتے آدمی؟ کیونکہ حکم، اس کا تو حکم بھی دیا ہوا اللہ نے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود و سلام بھیجا کرو. اس کا تو حکم بھی دیا نا اللہ نے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ جب آپ یہ جواز نکال کے دینا لبیک یا رسول اللہ اگر محبت میں کہہ رہا تو کر دینی، تو اس کو یہ سمجھا دو نا کہ محبت میں ہی تجھے کہنا ہے تو سنت کے مطابق بات کرنا. یوں کہہ دے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سنت ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز میں پڑھتا بھی ہے. تو میں نے کیا کہا؟ یہ ایک مخصوص گروہ کو کلین چٹ دینی ہے ان کے ایک عقیدے پہ. تو یہی وجہ ہے کہ بھانمتی کچھ بھی کر رہی ہے لیکن بھانمتی کنبا جوڑ رہی ہے. اور سنیں، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس عنوان سے کہ کیا تشہد میں علی النبی کا صیغہ پڑھنا کسی صحابی کا منفرد عمل ہے، ہم نے اس عنوان سے اللہ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کو پچھلے ہی دنوں پارٹ 1 کے اندر جواب دیا تھا. اور وہاں ہم نے اس بات کی پوری وضاحت دی تھی کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بعض صحابہ السلام علی النبی پڑھا کرتے تھے. بعض صحابہ السلام علی النبی، السلام علیکم ایھا النبی نہیں پڑھتے تھے بلکہ السلام علی النبی یہ پڑھتے تھے. اور وہاں ہم نے اس بات کی بھی وضاحت دی تھی کہ ہمیں السلام علیکم ایھا النبی ہی پڑھنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن ان کا السلام علی النبی پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ السلام علیکم کا یہ مخاطب کا صیغہ ہے، تو اس لیے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا تھا تو اب وہ اس کو اس طرح پڑھتے تھے السلام علی النبی، سلامتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی پہلے جو عبارت تھی وہ اس طرح تھی السلام علیکم ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اللہ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب وہ پڑھتے ہیں السلام علی النبی، سلامتی ہو نبی پر. تو چونکہ ان کو بھی تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اب ادب مخاطب کا صیغہ پکارنے میں نہیں ہے، اب ادب غائب کا صیغہ پکارنے میں، کیونکہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. وہ حضرات کا یہ عقیدہ تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ السلام علی النبی پڑھتے تھے. ہم نے مرزا صاحب کے جواب میں وہ الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار ذکر کیے اور وہاں بھی توجہ دلائی تھی، یا پھر دلا رہے ہیں. لیکن ہمیں نبی نے تعلیم کیا دی؟ السلام علیکم ایھا النبی ہی پڑھنا ہے. اس سے مراد کسی عقیدے کا بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو سورہ کافرون کی آیت نمبر 1 قل یا ایھا الکافرون کہہ دو اے کافروں، تو اس سے کوئی مراد یہ نہیں لیتا کہ کافر آج تک حاضر و ناظر ہے یا آج تک موجود ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے مرادیں لینا وہ تو بالکل ہی غلط ہوتا ہے. لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے مرزا جی جو جواز نکال کے دے رہے تھے، ہم پڑھتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. تو مرزا جی ایسے نہیں نا، آپ بھی اپنے عقیدے کی وضاحت کرو، وہ بھی اپنے عقیدے کی وضاحت کریں گے. فتویٰ مانگا گیا تھا نا چوچو آپ سے، تو فتوے کا تو طریقہ یہ ہے کہ جب تک سوال تشریح طلب نہ ہو اس کا جواب نہیں دیا جاتا، کیونکہ ابہام باقی رہتا ہے، سامنے والے کی گمراہی کا ڈر ہے. اور پھر آپ، ہم تو مفتی نہیں، آپ فتویٰ دے نہیں سکتے، لیکن چلو آپ جواب دینے بیٹھے بھی تو آپ کم سے کم سامنے والے کی پوری بات سنو گے، اس کا عقیدہ سنو گے، پھر ہی جواب دو گے نا. اچھا جی، کہتے ہیں علی الحسن نقوی نے کہا اچھا علی بھائی میں آپ سے کوئی بات اب کر دوں. ہم بیٹھے تو کہ اتنی دیر سے تو کیا کر رہا تھا؟ کون سی ڈرامے بازیاں ڈائلاگ بازیاں کرتے رہو، تو سیدھی سیدھی بات کیا کرو نا. اب میں بات کر دوں، ابھی تو اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا؟ کہیں تو بھی تو شارٹ ٹرم میموری لاس کا کیس تو نہیں ہے کہ تیری کسی بھی جھٹکے میں یادداشت چلی جاتی ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا. مرزا جی نے کہا میں بات اپنی مکمل کر دوں، وہ بھی ایک بچہ ہے، پہلے میری باری، میری ڈھما، پہلے میں کھیلوں گا، پہلے میں ڈالوں گا بال. ٹھیک ہے، میں اپنی بات مکمل کر دوں. السلام علیکم ایھا النبی ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. جب بھی یہ سلام پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. اور سنن نسائی میں حدیث ہے
کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خود سن رہے ہیں کہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ اس حقیقت کو آپ دیکھیں۔ میں ہوتا تو نے بات مکمل کی ہے، دوسری چھیڑی ہے۔ اب اس نے تیرے سے پوچھا ہی نہیں، اس نے تیرے سے یہ پوچھا تھا لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں نہیں، اس نے کب پوچھا کہ وہ حاضر ناظر کا عقیدہ یا وہ آ جاتے ہیں یا فلانا ڈھمکا، بولے چلے آ رہا جنوب میں وغیرہ ہوں، یہ تو نہیں سمجھ رہا، اور خدا نہ کرے سمجھے کوئی نہیں سمجھے کچھ بات کو، وہ بھی چلا جا رہا ہے گاڑی۔ اس نے یہ بولا بس آخری کے 5-7 منٹ ہیں، اس کو نمٹاؤ یار، جان چھوڑو، ہم بھی گھر جائیں، اس کے پلے رہا نہیں اب کچھ۔ اچھا جی، اصل میں جو چیز خراب ہے اس کو دیکھیں، اصل میں جو چیز خراب ہے، اس پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اصل میں جو چیز خراب ہے اس کو دیکھیں۔ خالی کوئی کہتا ہے اس کے اوپر وہ روایت پیش بھی کرتے ہیں نا کہ الادب المفرد سے کہ ایک شخص کا پاؤں سو گیا، ارے بھائی یہ تو شروع میں کرنے کی بات تھی نا، کہ اصل چیز کو دیکھیں، اصل عقیدے کو تو پوچھو نا۔ بھائی آپ سے علی الحسن نقوی نے کہا آج ذرا بتا دیں آپ یہ کہ یہ لبیک یا حسین، یہ لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ بھائی بہت اچھا ہے، لیکن تو یہ بتا تو کس لیے پوچھ رہا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود نہیں ہے کیا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کی مشہور حدیث نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخاطب کیا تو آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، نہیں کہا کیا انہوں نے کہ حاضر ہے میں اللہ کے رسول؟ اس میں کیا عرض ہے؟ اصل چیز یہ ہے آپ سے سامنے والے نے صرف سوال کتنے کیا لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ کہنے میں کیا کچھ بھی نہیں ہے، سوال کی حد تک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آگے چل، تو کس بنا پہ پوچھ رہا ہے؟ تو پہلے اپنا عقیدہ واضح کر، پھر اس کے اوپر جواب دیا جائے گا نا۔ جواب اب آئی نہیں سمجھے بات کو؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتیٰ تعلموا ما تقولون، بحیثیت قرآن پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بحیثیت حکم پڑھنے میں حرج ہے کیونکہ منسوخ آیت۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتیٰ تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم حالت سکر میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو تم منہ سے کیا نکال رہے ہو، آیت منسوخ ہے یہ۔ اب قرأت کے حد تک تو ٹھیک ہے، حکم کے حد تک نہیں، لیکن وہی بات کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ سامنے والے نے کیوں پڑھی، اس کو پوچھا جائے گا تیرا اس کے پیچھے پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اب اگر وہ کہتا ہے بھائی میرا مقصد یہ تھا حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتا ہو تم کہنا کیا چاہ رہے ہو، تو اس سے میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا نماز کو سیکھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ تمہیں پتا ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ دیکھو اچھی بات ہے نا، اچھی مراد ہے نا۔ اب ہمیں پتہ لگا آیت سے یہ کوئی حکم نہیں بتا رہا، ایک نصیحت دے رہا ہے، آیت سے کوئی حکم نہیں بتا رہا، ایک نصیحت دے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، بہترین زبردست بول رہا ہے وہ، لیکن کیوں بول رہا ہے وہ؟ پہلے وہ اپنا عقیدہ تو بتائے، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کی اصلاح کروائی جائے گی، اس کو کہا جائے یہ جملہ ایسے نہیں، ایسے بولو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کیا بولنا تھا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ تو ثابت بھی ہے، دو طرفہ ثواب ہے، ایک تو تیری محبت کا تجھے اجر ملے گا، اور اس کے بعد تو نے جو سنت پہ عمل کیا اس کا اجر ملے گا، تو یہ پڑھ لے اگر تجھے پڑھنا ہے تو۔ زمین میں فرشتوں کی سیاحت مرزا جی کروا رہے ہیں، سارے کام مرزا جی نے کروا دیا جو مرزا جی سے پوچھا نہیں گیا تھا۔ پوچھا گیا، کہتے ہیں اچھا جو چیز خراب ہے اس کو دیکھیں، خالی کوئی کہتا ہے اس کے اوپر وہ روایت بھی پیش کرتے ہیں نا الادب المفرد سے کہ ایک شخص کا پاؤں سو گیا، عبداللہ بن عمر نے کہا تم اس کو یاد کرو جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، اس نے کہا یا محمد یا رسول اللہ، حالانکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اچھا میں بتا دوں آپ کو، بھائی ہم بھی طالب علم ہیں، ہمیں بھی کوئی اہمیت کی حامل شخصیت نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ بھی نہیں پتا، ہم بھی نرے طالب علم ہیں، جو پتا ہے تھوڑا بہت آپ بھائیوں کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے تدلیس کا فاعل مدلس نہیں ہوتا، مدلس ہوتا ہے، مدلس نہیں ہوتا، مدلس ہوتا۔ اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ مرزا جی پیچھے کہہ کر آئے ہیں اور یہ مولوی غلط پڑھتے ہیں، احمد رضا ہے، یہ مولوی غلط پڑھتے ہیں، سب غلط پڑھتے ہیں احمد رضا۔ ہمارے صلاح کو میں نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی کہ وہ احمد رضا ہی ہوگا، لیکن کم سے کم یہاں بھی مدلس نہیں ہے، مدلس ہے۔ ابھی دیکھنا ذرا، علم و عرفان کے دریا بہہ رہے ہیں، علم و عرفان کے دریا بہہ رہے ہیں، حالانکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ان سے بات کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اگر کوئی صحیح مان بھی لے تو اس نے یا رسول اللہ مدد تو نہیں کہا نا، یا رسول اللہ میرا پاؤں ٹھیک کر دیں، وہ مطلب نعرہ لگانے کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے اس کا پاؤں جو ہے ٹھیک ہو گیا، جوش کی وجہ سے اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ میڈیکل سینٹر میں دھماکہ، جوش کی وجہ سے پاؤں صحیح ہو گیا، مطلب جوش کے
وجہ سے بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا، جوش کی وجہ سے نیلا نیلا نظر نہیں آنا شروع ہوا، جوش کی وجہ سے اٹیک نہیں آ گیا، ہارٹ فیل نہیں ہو گیا، برین ٹیومر نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سن پیر ٹھیک ہو گیا جوش کی وجہ سے. ویری گڈ، بہترین. ان کو پہنچو ٹھیک ہو گیا. اس طرح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ جنگ یمامہ کے اوپر خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کا نعرہ تھا. یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں میری انتہائی مؤدبانہ عاجزانہ توجہ دلانے والی میں درخواست کر رہا ہوں، مہربانی کر کے، بہت مہربانی کر کے، ہم پہ نہیں، اپنے آپ پہ مہربانی کر کے آپ لوگ ذرا اپنے انداز پہ غور کیجیے گا. جب مرزا صاحب بخاری مسلم کی روایات پڑھ کے غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے دیے ہوئے غلط تاثر کو صحیح تاریخی روایات یا دیگر احادیث کی روح سے پکڑ کے مرزا صاحب کو ان کی حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں، تو مرزا صاحب کے مقلدین تڑک کر آ کر کہتے ہیں یہ لو جی بخاری مسلم کے مقابلے میں تاریخ کی روایتیں پڑھ رہا ہے، بخاری مسلم کے مقابلے میں تاریخ کی روایتیں پڑھ رہا ہے. سلام دیتا ہوں آپ لوگوں کی عظمت کو. اگر آپ لوگ اپنے ہوش و حواس سے نہ نکلے ہوں، لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور آپ لوگوں کے نہ ہو گئے ہوں، تو دیکھیے آپ کے مرزا جی نے کیا کہا، کیا کرا ہے. ادب المفرد کی روایت کو ضعیف ثابت کر کے مرزا جی آگے کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جنگ یمامہ کے اوپر خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کا نعرہ تھا یا محمدہ یا رسول اللہ. آپ کے بابا، آپ کے 13ویں امام حدیث چھوڑ کے تاریخی روایت کی طرف چلے گئے ہیں. جواب دینے کے لیے حدیث کا وہ کہاں گئے ہیں؟ تاریخی روایت کی طرف. اور سونے پہ سہاگا بتاؤں آپ کو یہ ہوا کیا یہاں پہ؟ علم و عرفان کے جو دریا بہہ رہے تھے نا، علم و عرفان کے، ان کے سر پہ چوٹ لگ گئی، وہ اپنی یادداشت بھول گئے دریا، اور وہ بوکھلا کے نا ادھر ادھر چلے گئے وہ دریا. آپ لوگ بولو گے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. ادب المفرد کی روایت ضعیف ہے. وجہ ابو اسحاق عمر بن عبید السبئی کوفی کی تدلیس کی ہے، سنا؟ بہترین، وہ ضعیف ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کا نعرہ جنگ یمامہ میں یا محمدہ تھا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 1176 کے اوپر انہوں نے بغیر کسی سند کے نقل کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مسلمہ کے ساتھیوں کے اوپر حملہ کیا، یہاں تک کہ ان سے آگے نکل گئے اور مسلمہ کے پہاڑوں کے پاس چلے گئے اور انتظار کرنے لگے کہ وہ آئیں تو آپ اسے قتل کریں. پھر آپ واپس آئے اور دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر دعوت مبارزت طلب کی اور کہا میں ابن الولید العود ہوں، میں عامر اور زید کا بیٹا ہوں. پھر آپ نے مسلمانوں کے نشان امتیاز سے پکارا. ان دنوں ان کا نشان امتیاز یا محمدہ تھا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں دی. ادب المفرد کی روایت مدلس راوی کے ان کی وجہ سے ضعیف ہوئی ہے، لیکن جب ابن کثیر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں تو سند ہی نہیں ہے. ابھی ادب المفرد کی روایت تو ایک راوی کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہوئی ہے، ابن کثیر والی روایت کی تو سند ہی نہیں ہے. اور ذرا دیکھیں مرزا جی کا وہ تعویذ جو مرزا جی اپنے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کو جب گھول کے پلاتے ہیں تو ان کو چاروں طرف ہرا ہرا دکھ رہا ہوتا ہے جیسے ساون کے اندھوں کو دکھ رہا ہوتا ہے. سنو ذرا بات کو. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. جھوٹی اور بے سند، جھوٹی اور بے سند، سمجھے ہیں بات کو ہے نہیں؟ اور جب مرزا جی خود ایک باطل نظریے اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جب بیٹھے تو ادب المفرد کی روایت کو تو علم و عرفان کا دریا بہا کر مرزا جی نے مدلس راوی کے ان کی وجہ سے ضعیف کہہ کے اور ابن کثیر کے حوالے سے بے سند پوری کی پوری. کیوں؟ وجہ ادب المفرد ایک جلد کے اوپر کوئی 250 300 400 صفحے کی کتاب ہے، کوئی بھی خرید سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن 14 جلدوں کی تاریخ ابن کثیر تو ہر آدمی خریدے گا نہیں اور دیکھے گا نہیں. تو میری چوری کو پکڑے گا؟ لیکن مرزا جی رہتے احمقوں کی جنت میں ہیں. مرزا جی رہتے کہاں ہیں؟ جبھی تو مرزا جی چل رہے ہیں نا اتنے آرام سے.
ورنہ جو سمجھداروں کو اس میں ہوتا ہے تو لائبریری ہم سے کتنی دور ہے، علماء ہم سے کتنی دور ہے، علماء سے رجوع کرتے ہیں، حقیقت حال پتہ لگ جاتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، ہم تو پڑھے لکھے کے لیے فارسی بھی چھوڑیں گے، اور بھائی میرے ہم پڑھے لکھے کے لیے انشاءاللہ فارسی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 111 ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کو لے کر آئے سند کے ساتھ، اس روایت کو لے کے آئے سند اس طرح ہے: کتبہ الی سر ان شعیب ان سیف ان ضحاک بن یربو ان ابی ان رجل من بنی سہیم، بنو سہیم کے ایک شخص نے یہ حکایت بیان کی ہے۔ مرزا صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے، ابو اسحاق السبئی مدلس، ابو اسحاق سبئی مدلس معروف الحال، ابو اسحاق سبئی ثقہ مدلس معروف الحال، کہ کم سے کم اس کے حالات کا تو پتہ ہے کہ ثقہ مدلس ہے، ان روایت حجت نہیں ہے۔ لیکن رجل من بنی سہیم کون ہے؟ یہ بنو سہیم کا شخص جو یہ حکایت بیان کر رہا ہے یہ کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اس کے حالات کیا ہیں؟ یمامہ کی لڑائی میں تھا؟ نہیں تھا؟ باپ دادا میں سے کوئی تھا؟ ان سے روایت کیا؟ باپ دادا کا حال کیا تھا؟ اس لائق ہے کہ ان کی روایت قابل قبول ہو یا نہیں؟ نہیں۔ مرزا جی حد ہے، اور مرزا جی کے مقلدین اس سے اوپر کیا دیں؟ اور یار ثقہ مدلس کی روایت تو رد کر دی، بے سند روایت پڑھی، بے سند روایت کیوں پڑھی؟ وجہ ٹھیک ہے، پہلا ہی راوی مجہول، آگے سنو، اس سے روایت کرنے والے یربو مجہول، اس سے روایت کرنے والا بیٹا ضحاک بن یربو۔ اور سنو ذرا بات کو، یہ ضحاک بن یربو کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال کی، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ میزان الاعتدال میرے ہاتھ میں ہے، اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 448 کے اوپر کہتے ہیں: ضحاک بن یربو قال الازدی حدیثہ لیس بالقائم۔ یہ ضحاک بن یربو اس کی روایت یعنی کھڑے ہونے کا درجہ رکھتی نہیں ہے۔ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یضعف البصریون، محدثین بصرہ اس کی تضعیف کیا کرتے تھے۔ امام ابن عدی فرماتے ہیں: لا اعرف له الا شیء یسیر، ہم اسے چند ایک روایت کے علاوہ جانتے تک نہیں ہیں، ہم اسے چند ایک روایت کے علاوہ یعنی کہ آپ سمجھیں، اول تو ان کی شخصیت معروف نہیں کو، اگر معروف ہے تو صرف اس بنیاد پہ کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بصرہ کے جو محدثین تھے سارے اس کی تضعیف کرتے تھے۔ پھر دیکھیں ذرا بات کو، رجل من بنی سہیم مجہول، اس سے روایت کرنے والا یربو مجہول، بیٹا ضحاک حدیثہ لیس بالقائم، اور پھر ذرا دیکھیں اس سے روایت کرنے والا سیف، یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 353 ہے، سیف بن عمر الزبیع الاسدی التمیمی البرجمائی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے میں اس کا نقشہ کھینچ دیا: مصنف الفتوح والردہ وغیرہ ذالک ہوا کالواقدی، کہ سیف بن عمر یہ ایام تاریخ وغیرہ اور لڑائی وغیرہ یہ ان کو بیان کرتا تھا، وہ بالکل واقدی کی طرح ہے، اور اہل علم جانتے ہیں واقدی روایت میں متروک ہے۔ لیکن سنیں ذرا بات، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: فلسن خیر منہ، ایک پیسہ اس سے بہتر ہوگا۔ ہماری اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے پھوٹی کوڑی جیسی اوقات نہیں ہے اس کی، وہ مرزا جی کے لیے ہو تو ایسے بولتے ہیں ہم، لیکن عربی ادب کے اندر کہا جاتا ہے فلسن خیر منہ، روپیہ ایک پیسہ اس سے بہتر ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کوئی چیز نہیں تھا۔ امام ابو حاتم کہتے ہیں متروک کالواقدی، امام ابو حاتم کہتے ہیں متروک ہے، جیسے کہ امام ذہبی نے کہا تھا کہ واقدی کی طرح۔ امام ابن حبان کہتے ہیں اتہم بالزنادقہ، زنادقہ ایک گمراہ گروہ گزرا ہے کہ اس کے اوپر اس میں سے ہونے کا الزام تھا۔ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عامۃ حدیثہ منکر، عام طور پہ اس کی حدیثیں منکر ہوتی ہیں۔ اور سنیں ذرا بات کو، امام ابن نمیر کہتے ہیں سیف الزبیع التمیمی کان جمیع یقول حدثنی رجل من بنی تمیم، وہ کہتے ہیں سیف الزبیع تمیمی
جو جمعی کے والے سے کہا کرتا تھا کہ بیان کیا ہم سے بنو تمیم کے ایک شخص نے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سند کے اندر بنی سہیم نہیں ہے, بنو تمیم ہے. لیکن اگر بالفرض ہم تسلیم کر لیتے بنو سہیم بھی ہو جب بھی مجہول ہے, بنو تمیم جب بھی مجہول ہے, کیوں؟ رجل من بنی تمیم. اور کیا کہتے ہیں کہ سیف الزبئی وہ جو کہ یہ ایسے سند سے روایت کرتا ہے جی. وکانا سیف یضع الحدیث, سیف بن عمر روایتیں گھڑا کرتا تھا. سیف بن عمر روایتیں, او یار اندازہ کرو اللہ کی قسم, یہ ہے مرزا انجینئر, یہ ہے مرزا انجینئر. آپ اندازہ کریں وہ ادب المفرد کی روایت, اس میں ابو اسحاق صبح مدلس ہے روایت جو ہے وہ ان ہونے کی ایسے صحیح, او ٹھیک ہے. اور پھر لیکن مسئلہ صحیح ہے کیونکہ وہ میں نے جنگ امام میں بتایا کہ خود ابن کثیر نے لکھا, ابن کثیر نے لکھا بے سند, اور سند ملی تاریخ طبری سے جس میں دو راوی مجہول, ایک حدیث و لیسا بالقائم, دوسرا متروک, چار راوی ضعیف سند کے اندر, اور متن منکر. عام طور پہ صحابہ کا شعار کیا ہوتا تھا جنگوں میں؟ تکبیر. کیا شعار ہوتا تھا عام طور پہ؟ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا, یہ ان کا شعار ہوتا تھا عام طور پہ. یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال کہتے ہیں تو اس میں انہوں نے المدد تو نہیں کہا. آپ مسئلے کو سمجھیں. نومن ڈیش ناچے گی. میں نے رادھا یا تیل کہا؟ نہ نومن ڈیش ہوگا نہ ڈیش ناچے گی. جہلمی رادھا. آصف بھائی بتاؤ, عزت دے رہے ہیں یار, نہیں سمجھا بات؟ سنو ذرا غور طلب کہ باقاعدہ نہ نومن ڈیش ہوگا نہ ڈیش ناچے گی, نہ میں نے رادھا کا نہ تیل کہا. کچھ بات سمجھے یا نہیں؟ بالکل مرزا جی نے وہ بات کہی ہے کہ میں نے شرک کا چور دروازہ شرک کے رستے کا چور دروازہ تو میں نے کھول دیا. المدد تو نہیں کرا نا, باقی زیر زبر کوئی بھی لگا دے گا. اور مرزا جی مسئلہ اس سے نہیں تھا, روایت صحیح ثابت تھی. مسئلہ اس سے نہیں تھا چوچو, مسئلہ تھا اس سے کہ تم تو پبلک کو جھانسا یہ دے رہے تھے صحیح الاسناد احادیث پڑھتا ہوں میں, یہ تھی صحیح الاسناد احادیث. اور پھر جی اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ مسئلے کو سمجھیں, میرا لیکچر ہے, دعا صرف اللہ ہی سے, مسئلہ المدد کا ہے, خالی پکارنے جتنا مرضی پکاریں. یہاں پہ لوگ شاعری میں بھی کہہ دیتے ہیں نا, مثال شیکسپیئر کی قبروں سے دل ایسے نا خیالی دل نکل کے پھوٹنا شروع ہو گئے. امیر مینائی کی قبر سے, نہیں سمجھے؟ فیض احمد فیض کی قبر سے, پروین شاکر. کیوں؟ یہاں پہ لوگ شاعری میں بھی کہہ دیتے ہیں نا, ابے تھوڑی دیر پہلے تو اپنا موقف بتا رہا تھا, اب تو کہہ رہا ہے لوگ شاعری میں کہہ دیتے ہیں. ابے یہ دین بیان ہو رہا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں وہ بیان ہو رہا ہے. تو کیا کہتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, شاعری میں کیا کہتے ہیں, اس میں کیا تھا, اس میں کیا تھا, تاریخ میں کیا لکھا ہے. ابے عقیدے کا مسئلہ ہے, قرآن اور حدیث کب پڑھے گا تو؟ ہاں لیکچر ریکارڈ کرا دیا میں نے, پرانا چورن جو بیچا ہوا ہے نا اسی کو کھولو پھانک لو, بھلے ایکسپائر ہو, پہلے ہی کھانے سے مر گئے لوگ, عقیدے میں ایمان سلب ہو گیا ان کے. سنو کہتے ہیں یہاں پہ لوگ شاعری میں بھی کہہ دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے کہ اے قائد اعظم تیرا احسان ہی ہے احسان. آپ لوگوں کے دل میں لڈو پھوٹ گئے ہوں گے, محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاید یہ کوئی بات کر رہا ہے. نہیں, محتاط رہا کرو اس آدمی سے. بہت ممکن ہے کسی جوادی مرادی نقوی تقوی کو قائد اعظم دل میں مان رہا ہو, تقیہ والا آدمی ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کا. سنو ذرا بات کو. کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں ہائے میری مائیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح کوئی محبت کے ساتھ اظہار کرتا ہے. دین بیان ہو رہا ہے یہ. اور پیچھے موصوف دیوان الشافعی کے اوپر جب بحث کر رہے تھے نا پارٹ 1 میں, تو وہاں چوچو بول کے آئے تھے, پلے تو ان کے کچھ بچتا ہی نہیں ہے, شعر و شاعری میں جواب دے رہے ہوتے. ہم نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ دیوان تو شاید تم نے خود نے لکھا ہوگا. ہم نے وہاں بھی یہ توجہ دلائی تھی کہ یہ دیوان تو شاید خود تم نے لکھ دیا ہوگا, تو اتنے اہل علم واقع ہوئے ہوگا تم. بہرحال علی الحسن نقوی نے کہا, علی بھائی ابھی آپ سے بات چھڑی ہے نا, تو پھر میں یہ بات ضروری ہو گئی ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ کلپ جو ہے یہ تو شیعہ تو لازمی دیکھیں گے, تمام مکاتب فکر کے. نہیں بیٹا وہ میں ہوتا نا وہاں, بیٹا نہیں بیٹا, وہ فارورڈ بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے, وہی تو کریں گے سب کام. تمہارے لیے جو بھی وہ ڈبہ بن رہا ہے دودھ کا,
وہ جو ڈبہ لا کے رکھا ہے وہ کس نے رکھا ہے, پتہ کرواؤ. سنیں ذرا بات کو. کہتے ہیں تو یہ تو شیعہ تو لازمی دیکھیں گے, تمام مکتب فکر کے اہل سنت تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایلینز بھی دیکھیں گے, خلائی مخلوق. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بات آپ کرتے ہیں نا, اس میں میری بریلویوں سے بات ہوئی ہے, شیعہ سے تو بہت زیادہ ہوئی ہے اس مسئلے میں, اور انٹرنیٹ پر مناظرے بھی کچھ ہوئے ہیں جس میں بظاہر وہ دوسری پارٹی ہیوی نظر آئی ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے مناظرہ اہل حدیثوں کے کون سے بٹھائے گئے تھے. اچھا وہ اظہر حیدری ایک شیعوں کا ہے, اور وہ زیادہ ایک جان علی شاہ کاظمی, اس کا کسی مفتی زین العابدین سے مناظرہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں دیوبندی ہے بریلوی ہے. مرزا جی نے کہا ٹھیک ہے انہیں چھوڑیں, اب سوال کرو. میں بتاتا ہوں اصل میں تھا کیا, مسئلہ کیا تھا, سمجھے نہیں. یہ ہو یا رہا تھا, لبے لباب یہ تھا, بظاہر وہ دوسری پارٹی ہیوی نظر آئی. اب پتہ نہیں انہوں نے مناظرہ اہل حدیثوں کے کون سے بٹھائے گئے تھے. اہل حدیثوں والے چل پائے, دوسری پارٹی ہیوی نظر آئی. اچھا دوسری پارٹی میں نام بھی آ گئے. اہل حدیثوں والے کون سے تھے وہ اس کو نام بھی نہیں پتہ لگے, پتہ نا یوں ہی ٹانگ دیں گے گلے سے, تو نے ہمارا نام لیا تھا, کون سا مناظرہ ہے, نہیں سمجھے, چل. وہاں تو اس نے یہ کہہ دیا وہ اہل حدیثوں کا پتہ نہیں کون سے بٹھائے ہوئے تھے, لیکن جو دوسرے نام لیے نا ایسے ٹھوک کے نام لیے. اچھا وہ اظہر حیدری ایک شیعوں کا ہے, اور وہ زیادہ ایک جان علی شاہ کاظمی. او ہو, اظہر حیدری, جان علی شاہ کاظمی. ایسا لگتا ہے ٹریفک سگنل کے اوپر لال بتی کے بعد یہ دو نام لکھے ہوئے آتے ہیں, کیونکہ پبلک اگر دیکھتی ہے نا تو صرف یہ پیلی بتی کو دیکھتی ہے نا, پیلی لائٹ کو دیکھتی ہے, نہ لال کو دیکھتی ہے نہ گرین کو دیکھتی ہے. اپنی پہ آ جائے تو اصل تیاری پبلک تیاری کے لیے اگر دیکھتے ہیں نا پیلی لائٹ کو دیکھتی ہے. اس لیے میں عموماً مثال دے گا تو ابے اس کا نام کیا, اس پیلی بتی پہ لکھا ہوا آتا ہے کیا, نہیں سمجھ میں. آپ دیکھو کتنے مطلب کیسے عیار مکار چلاک قسم کے لوگ ہیں کہ باقاعدہ وہ اب آپ کو تو پتہ ہے کلپ یہ بھی دیکھیں گے, وہ بھی دیکھیں گے, وہ بھی دیکھیں گے, تو ذرا میں وہ کر دوں, ذرا کام کر دوں کہ یہ تو چل نہیں پائے, دوسرے والی پارٹی ہیوی نظر آئی ہے. لیکن بھول گئے ایک چیز, اور وہ پتہ ہے کہ بھول گئے, ان سب میں ہیوی کون ہے سب سے اوپر, میں بتاؤں آپ کو. مرزا جی کہتے ہیں پارٹ 2 میں ایک جگہ میرے پاس بڑے بڑے رافضی آتے ہیں, 2 منٹ میں پھونک نکل جاتی ہے. تو ہم بولتے ہیں کہاں ہے وہ اظہر حیدری اور کہاں ہے جان علی شاہ کاظمی, لاؤ ہمارے مرزا جی کے سامنے بٹھاؤ, 2 منٹ میں پھونکیں گے. اب وہ کدھر سے وہ واللہ عالم ہمیں نہیں پتا, لیکن 2 منٹ میں پھونک جائیں گے, بٹھاؤ ان کے آگے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, بڑی معذرت کے ساتھ پھر کیا ہوگا, وہ ادھر پھونک جائیں گے, وہ ادھر پھونک جائیں گے, اور یہ ہمارے آگے پھونک جائیں گے. اللہ ماشاء اللہ. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کیا نہیں. اور سنیں, کہتے ہیں کہ مرزا جی ٹھیک ہے انہیں چھوڑیں, اب سوال کرو. علی علیہ السلام نے کہا سوال یہ ہے, مرزا جی نے کہا شاہ جی سارے دن مناظرے ہی دیکھتے رہتے ہو. بس یہاں بات میں مکمل کرو, یہیں سے پڑھیں گے, اب ٹائم زیادہ ہو گیا, یہیں سے پڑھیں گے. شاہ جی سارے دن مناظرے ہی دیکھتے رہتے ہو. ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت ممکن ہے یہ جملہ کہنے کے بعد مرزا صاحب کو یاد آ جاتا ہے یہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے, وہی مرزا جی جھپ جاتے کہ یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا. شاہ جی سارے دن مناظرے ہی دیکھتے رہتے ہو, ٹائم ہی نہیں ہے, فالتو, بہت فالتو ہے یہ. شاہ جی شروع میں تھا کمپیٹنٹ, جب آیا تھا کیا کہا تھا مرزا جی نے اس کے لیے, اسلام آباد سے آئے علی علیہ السلام نے بڑے کمپیٹنٹ ہے, شروع میں بڑا کمپیٹنٹ تھا, یہاں آ کے سارے دن مناظرے ہی دیکھتا رہتا ہے, سارے دن مناظرے ہی دیکھتا رہتا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں. اور جی مناظرے دیکھ کون سے رہا ہے, مناظرے ہمیشہ دیکھتا وہ والے ہے جس میں دوسری پارٹی ہے بھی نظر آتی ہے, مناظرے وہ والے دیکھتا ہے. اور بیچاروں کو بیمار دل ایسے, بیمار دماغ ایسے بیٹھے انٹرنیٹ کے اوپر. ہم نے کہا او بھائی تم سارے سمیت اپنی ضرورت ایک جگہ آ جاؤ نا, اور ایک نمائندہ بھی ڈال لو اپنا, چھوڑو نا انٹرنیٹ کی دنیا سے باہر آؤ, لائیو آمنے سامنے آؤ, یہاں ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کرو نا. وہ پارٹی اور یہ پارٹی اور وہ مرغے لڑا رہے تھے کیا, ہر جی آسان کر دیتے ہیں نا اس چیز کو. آپ ہمیں سمجھاؤ تو ہم سے سمجھ لو, آپ ہمیں سمجھاؤ یا ہم سے سمجھ لو. اور سنیں, شاہ جی سارے دن مناظرے دیکھتے رہتے ہو تو آپ کو ڈکٹیشن کیسے دیں گے اگر وہ سارے دن مناظرے دیکھیں گے. وہ بیچارہ وہ لکھا کے لایا وہ ساری چیزیں پیٹ کے تمہارے ساتھ, وہ سارا فریم کیا اس کو, پھر یہ سارا چیز جلا, کتنی جگہ تو تم نے بھنڈ کر دیا.
تم تو چلے ہی نہیں اس غریب کے ساتھ. وہ بھی بول رہا ہوگا پیچھے بھی تجھے اشارہ دے کر آیا تھا, اس سے پیچھے بھی تجھے اشارہ دیا, وہ میرے والی بات تو لے کے چلے یا اور بول دیا. سارا دن مناظرے ہی. اور ہماری بھی ایک آرزو ہے کہ شاہ جی کسی دن بیٹھ کے ایک مناظرہ آخری اور دیکھ جائے دنیا سے. اور وہ کون سا والا جس میں مرزا جی ہمیں چائے پلائیں گے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, صرف مرزا جی کو دیکھتے رہنا ہے ایسے بس. مرزا جی اپنے مرضی کے آدمی سے مناظرہ کریں, ہم سے نہ کریں. اپنی مرضی کا بس ہمیں بٹھا لیں وہاں پہ, مرزا جی کو دیکھ چائے پیتے رہیں گے, مرزا جی کو دیکھتے جائیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے, ہم وہاں بیٹھ کر چائے پئیں گے اور مرزا جی آرام سے مناظرہ کر جائیں. تو جو چور گال وہ ہمارا. ہم اگر اس جگہ بیٹھ کے صرف مرزا جی کو دیکھتے ہوئے چائے بھی پی رہے ہوں گے نا, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. مرزا جی مناظرہ کر لیں, بڑی بات ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.